کبھی یہ غور کیا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ جیسے ہی کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں بنا کچھ کہے سب کی توجہ کھینچ لیتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ گھنٹوں بولتے رہتے ہیں، اپنی پوری انرجی لگا دیتے ہیں، پھر بھی کوئی ان کی بات کو سیریس نہیں لیتا؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہم سب روزانہ ہی دیکھتے ہیں۔ اصل میں اس کا راز لفظوں کی گنتی میں نہیں چھپا، بلکہ یہ ساری گیم پریزنس یعنی موجودگی کی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ محض زیادہ بولنے سے کوئی امپیکٹ نہیں بنتا، بلکہ ایک مضبوط اور خاموش موجودگی فوراً عزت کرواتی ہے۔ اب کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید زیادہ بولنا ہی بہتر ابلاغ ہے۔ اکثر لوگ بس بولتے چلے جاتے ہیں، بلا وجہ کی وضاحتیں دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اس طرح وہ زیادہ سمارٹ لگیں گے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ ضرورت سے زیادہ بولنے سے بات کا وزن بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اصل جادو تو اسٹرانگ پریزنس سے آتا ہے، جس میں باڈی لینگویج پر کنٹرول، آواز کا درست لہجہ اور سب سے بڑھ کر خاموشی کا زبردست استعمال شامل ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم اسی پریزنس کے رازوں کو ڈیکوڈ کریں گے۔ ہم بات چیت کے اس پورے فن کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ظاہری شخصیت سے لے کر اندرونی اعتماد تک کا یہ سفر طے کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے باہر سے اندر کی طرف جانا، اور یقین مانیں یہ طریقہ انسان کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ چلیں جی، آج کا ہمارا روڈ میپ بہت سمپل اور واضح ہے۔ ہم ان 5 مین پوائنٹس کو دیکھیں گے۔ پہلا، الفاظ سے آگے کی دنیا۔ دوسرا، ہماری خاموش زبان۔ تیسرا، آواز اور لہجے پر کنٹرول۔ چوتھا، سمارٹ گفتگو کا فن۔ اور آخر میں، خاموشی کی زبردست طاقت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، الفاظ سے آگے، یعنی کمیونیکیشن کو ایک نئے انداز سے دیکھنا۔ ہماری جو روایتی سوچ ہے نا، اسے اب تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ ہمارا دماغ لفظوں کو تو بہت بعد میں پروسیس کرتا ہے، لیکن کسی کی انرجی، اس کے اعتماد اور اس کی ظاہری موجودگی کو سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے میں کیچ کر لیتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی پریزنس میں دم نہیں ہے تو بہترین سے بہترین الفاظ بھی بے اثر ہو جائیں گے۔ تو کمیونیکیشن کا اصل مطلب صرف کوئی اسکرپٹ رٹ کر بولنا نہیں ہے، یہ ایک پورا پیکیج ہے۔ اس میں کھڑے ہونے کا انداز، چہرے کے تاثرات، آواز کا اتار چڑھاؤ اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا طریقہ سب شامل ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں نا، تبھی اصل کانفیڈنس نظر آتا ہے اور لوگ پوری توجہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، خاموش زبان، پوسچر اور آنکھیں۔ یہ وہ زبان ہے جو منہ سے ایک بھی لفظ نکلنے سے پہلے ہی ہمارا سارا کچا چٹھا کھول دیتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ہمارے لاشعوری جسمانی اشارے ہی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیریس لیا جائے گا یا نہیں۔ اس بات کو ہم کمزور اشاروں اور مضبوط اشاروں کے فرق سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جیسے جھکے ہوئے کندھے، ادھر ادھر دیکھنا اور بلا وجہ کی بے چینی۔ یہ سب کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ یہ بغیر کچھ کہے ہی بتا دیتی ہیں کہ اعتماد کی کمی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، سیدھا کھڑا ہونا، کندھے پیچھے، سینہ تان کر اور پرسکون رہنا، یہ بتاتا ہے کہ انسان کا خود پر 100% کنٹرول ہے۔ اور یاد رکھیں، مضبوط اشارے ہی ایک با اثر شخصیت کی گارنٹی ہوتے ہیں۔ اب ذرا آئی کانٹیکٹ کی بات کر لیں۔ اس کا بھی ایک باقاعدہ اور بالکل نیچرل طریقہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو بالکل نظریں ہی نہیں ملاتے جس سے گھبراہٹ شو ہوتی ہے، یا پھر اتنا مسلسل گھورتے ہیں کہ دوسرا بندہ انکمفرٹیبل ہو جائے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ سمپل، 3 سے 5 سیکنڈ تک براہ راست آنکھوں میں دیکھیں، پھر آرام سے نظریں ہٹائیں اور پھر سے دوبارہ رابطہ قائم کریں۔ یہ ایک نیچرل بانڈ بناتا ہے اور ایک ایسا بھروسہ پیدا کرتا ہے جو بالکل بھی مصنوعی نہیں لگتا۔ چلیں اب چلتے ہیں تیسرے حصے پر، آواز اور لہجے میں مہارت۔ ظاہری انداز کے بعد آواز ہی وہ سب سے بڑا اور فوری آئینہ ہے جو ہماری اندرونی شخصیت کو دکھاتا ہے۔ ہم نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ گھبراہٹ میں بہت تیز تیز بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی بات کی ساری اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتا۔ یہ سیدھا سیدھا خود پر کنٹرول نہ ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن دوسری طرف ٹھہر ٹھہر کر بولنا اور جان بوجھ کر مناسب وقفے لینا، یہ ایک زبردست خود اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بولنے والے کو اپنی بات پر پورا یقین ہے اور اسے کسی سے منظوری لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اپنی آواز کو واقعی پاورفل بنانے کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں، ایک ہی فلیٹ ٹون میں بولتے رہنے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، اس لیے آواز میں اتار چڑھاؤ لانا بہت ضروری ہے تاکہ سننے والوں کی دلچسپی برقرار رہے۔ اس کے علاوہ جان بوجھ کر تھوڑا آہستہ بولنا ایک عجیب سی طاقت کا احساس دیتا ہے۔ ساتھ ہی الفاظ کی ادائیگی کا بالکل کلیئر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پیغام آرام سے سمجھ آ سکے۔ اور ہاں، حکمت عملی سے لیے گئے پوزز یا وقفے سننے والوں کو اہم معلومات ہضم کرنے کا ٹائم دیتے ہیں، جو اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ اگلا اور چوتھا حصہ ہے سمارٹ گفتگو کا فن۔
یعنی حکمت عملی اور ہمدردی۔ یہ ایک بہت ہی عام خرافات ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ ذہین لگتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر سمارٹ کمیونیکیشن ہے کیا؟ اس کا مطلب ہرگز زیادہ بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے، کلیئرٹی اور ایکٹیو لسننگ یعنی غور سے سننے کا ایک کمال کا کمبینیشن ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بلا وجہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے یا حد سے زیادہ وضاحتیں دیتا ہے تو وہ اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اندرونی عدم تحفظ اور سمجھے جانے کی ڈیسپریشن کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے برعکس کم مگر اثردار الفاظ کا استعمال کرنا ہی اصلی سمجھداری ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گفتگو میں اثر کیسے آتا ہے؟ دیکھیں، انسان جتنے بھی فیصلے کرتا ہے نا، وہ زیادہ تر جذباتی ہوتے ہیں۔ صرف لاجک اور دلیلیں دینے سے لوگ مانتے نہیں ہیں، بلکہ اکثر الٹا مزاحمت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر واقعی اثر ڈالنا ہے تو پہلے خاموش رہ کر سنیں، دوسرے کے احساسات کو سمجھیں، ویلیڈیٹ کریں اور پھر صورتحال کے مطابق اپنا جواب دیں۔ جب سامنے والے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اسے سمجھا جا رہا ہے تو وہ خود بخود بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ایک بہت ہی کمال کا رول ہے کہ عزت رویے سے کمائی جاتی ہے، زبردستی مانگی نہیں جاتی۔ کسی پر پریشر ڈال کر یا بس اپنی ہی بات تھوپ کر کبھی بھی کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اصلی عزت تو ہمیشہ محتاط گفتگو، غور سے سننے اور ایک زبردست باڈی لینگویج کا ہی نیچرل رزلٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے 5ویں اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف، خاموشی کی طاقت، کنٹرول کا الٹیمیٹ مظاہرہ۔ یہ صرف منہ بند رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ گفتگو کے دوران جان بوجھ کر لیا گیا ایک چھوٹا سا وقفہ ایک بے پناہ اور سحر انگیز طاقت رکھتا ہے۔ یہ جو چند سیکنڈز کی خاموشی تھی نا، یہ بڑی خوبی سے دکھاتی ہے کہ اصل کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور یقین کریں یہ خاموشی ادا کیا گئے الفاظ میں ایک ناقابل یقین کشش اور وزن پیدا کر دیتی ہے۔ خاموشی کے فائدے کمال کے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جلد بازی میں کی گئی غلطیوں اور کوئی بھی الٹی سیدھی بات کہنے سے بچاتی ہے۔ دوسرا، اس سے بولے گئے الفاظ میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور وزن آ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہر چھوٹی بات پر فوراً ریئیکٹ نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اپنے جذبات کا مکمل ماسٹر ہے۔ یہ اس غیر محفوظ فیلنگ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے جہاں لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت خود کو درست ثابت کرنا ہے۔ طاقتور لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کب خاموشی کو اپنا ہتھیار بنانا ہے۔ اور اب آخری حصہ، حقیقی خود اعتمادی پیدا کرنا، یعنی عمل جذبات سے پہلے آتا ہے۔ اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان سب کو ملا کر اصل اور دیر پا کانفیڈنس کیسے لایا جائے؟ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو پوری سوچ کو بدل کر رکھ دیتا ہے کہ خود اعتمادی صرف کوئی فیلنگ یا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکشن ہے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ جب اندر سے کانفیڈنس فیل ہوگا تبھی ہم کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے، لیکن سائیکالوجی بتاتی ہے کہ گیم اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب جسم کو جان بوجھ کر ایک مضبوط انداز، درست پوسچر اور زبردست آئی کانٹیکٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو دماغ کو ایک نیا سگنل جاتا ہے۔ یہ عمل چاہے شروع میں تھوڑا غیر فطری ہی کیوں نہ لگے، ٹائم کے ساتھ ساتھ سچا اور اصلی اندرونی اعتماد پیدا کر ہی دیتا ہے۔ مطلب ایکشن پہلے اور ایموشن بعد میں۔ تو اس سارے تجزیے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یوں ہی نظر انداز ہونے والے ایک عام سے ہجوم کا حصہ بنے رہنا ہی اپروچ ہونی چاہیے، یا پھر اپنی موجودگی کے فن میں ماسٹری حاصل کر کے بنا زیادہ بولے پوری محفل پر چھا جانا ہے؟ چوائس بہت کلیئر ہے۔ ان پریکٹیکل اور پاورفل ٹیکنیکس کو استعمال کر کے کوئی بھی شخص اپنی گفتگو اور اپنی پوری پہچان کو بدل سکتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ خاموشی، درست انداز اور اسٹرانگ پریزنس کی اس زبردست طاقت کو آج ہی سے اپنایا جائے۔